باغ فدق کے حوالے سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے ایک لفظ پر احتجاج کرنے والے کیا قرآن اور احادیث اور تاریخ کے صفحات نہیں بھرے ہوئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی احیاء کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے کون سی قربانی ہے جو آپ نے نہیں دی؟ تو جب آپ باغ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے ان دو شخصیات کی عظمت، شان اور ان کی قدر کا خیال نہیں کرتے تو آپ لوگ آصف جلالی کی گرفت کریں گے تو اس سے ملک میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے اور ایک گالم گلوچ کا سلسلہ جو جاری ہے اس کو فوری بند ہونا چاہیے۔ آگے بڑھیں ہمارے علماء اور مشائخ اور ایک ایسا اکٹھ کر لیں، ایک ایسی میٹنگ بلا لیں، ایک ایسا اجلاس کر لیں کہ اس میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو بٹھا لیں، بٹھا کر ان سے گفتگو کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ کا یہ موقف ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو اس سے رجوع کرنا چاہیے اور یہ انتشار اسی صورت میں ختم ہوگا۔ دیگر مسالک کے احباب کو اس میں مداخلت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارا تو مسلک عشق ہے۔ ہماری نظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عزت، عظمت اور شرف سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز پاکستان کی اندرونی اور بیرونی، داخلہ اور خارجہ معاملات اس وقت اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہم ہر سطح پر وحدت اور یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ پاکستان اس وقت متحمل نہیں کہ ہم سیاسی طور پر یا مذہبی طور پر کوئی لڑائی لڑ سکیں۔ گزشتہ چند دنوں سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حوالے سے باغ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے جو کچھ کہا وہ کسی طور پر بھی قابل تعریف نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ باغ فدق کے حوالے سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے ایک لفظ پر احتجاج کرنے والے ان میں اکثر وہ لوگ ہیں کہ جو اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو انداز گفتگو کے دوران اختیار کرتے ہیں اسے کوئی سادہ مسلمان سن کر برداشت نہیں کر سکتا۔ افسوس اس بات پر ہے کہ باغ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے ایک جملے پر وہ لوگ گرفت کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں کہ جن میں سے اکثریت اسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو اس طرح بکھیرتے ہیں کہ کوئی عام کلمہ گو اسے سن لے تو وہ برداشت نہ کر سکیں۔ لہٰذا میں یہ درخواست کروں گا ان احباب سے کہ جو باغ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے شیخین رضی اللہ تعالی عنہما پر گستاخانہ رقیق جملے بولتے ہیں انہیں بھی اس موقع پر میں توبہ کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنے بزرگوں کے اس موقف سے رجوع کریں اور باغ فدق کے حوالے سے اشرف آصف جلالی صاحب کی گفتگو ہو یا ان احباب کی گفتگو کو جو اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق،
رضی اللہ تعالی عنہما کی عزت اور ان کی شرف و قدر کا خیال نہیں رکھتے۔ اب رہی بات ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی، کیا پاکستان یا پاکستان سے باہر کسی بھی اہل سنت کے مستند عالم دین نے، کسی بھی روحانی شخصیت نے، کسی بھی مرکز اہل سنت نے اور کسی بھی مرکز تصوف نے ان کے اس موقف کی تائید کی؟ نہیں تائید کی۔ سب کی یہی آواز تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو توبہ کرنی چاہیے، ڈاکٹر صاحب کو ان الفاظ سے رجوع کرنی چاہیے۔ اب رہی بات کہ اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے اہل سنت کے علماء کا کیا موقف ہونا چاہیے، وہ الحمدللہ بالاتفاق ہمارا موقف لوگوں کے سامنے آ گیا ہے، اور ہر بندہ اس بات سے باخبر ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بالارادہ یا بلا ارادہ جو کچھ بھی کہا، انہیں بغیر تأمل کے اس سے رجوع کر لینا چاہیے۔ اور اسی سوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے ان جملوں سے رجوع کر لیا ہے، اور انہوں نے برملا کہا ہے کہ سیدہ کائنات بے خطا ہیں اور محفوظ عن الخطا ہیں۔ اگر آپ ان کے اس جملے کو رجوع نہیں سمجھتے تو پھر بھی میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ ہم مذہبی لوگ ہیں، اور مذہب کے خلاف لادین اور ملحد بڑی تحریکیں دنیا میں سرگرم ہیں، تو کم سے کم آپ کو اختلاف کرتے ہوئے زبان میں شائستگی کا لحاظ کرنا ہوگا، زبان میں آپ کو بد تہذیبی سے بچنا ہوگا، گفتگو کرتے ہوئے آپ کو گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہوگا، گفتگو کرتے ہوئے اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے آپ کو کسی کی عزت، ناموس، ماں، باپ، بہن، بھائیوں پر انگلی نہیں اٹھانی ہوگی۔ آج دنیا سوال کرتی ہے کہ کیا کوئی مذہب یا کوئی مسلک دوسروں کو گالی دینے کی بھی اجازت دیتا ہے؟ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم کسی کے معبود باطل کو بھی گالی نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کے تمہارے معبود برحق کو گالی دے دے۔ تو جس اسلام میں، دین میں یہ تعلیم ہو، وہاں پر اختلاف کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب آئیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی نے چند عبارات پر گرفت فرمائی تھی، اور گرفت جب آپ نے فرمائی تو کئی سال تک آپ تحریر و تقریر کے ذریعے سے سمجھاتے رہے کہ یہ آپ کے کلمات، آپ کی یہ جملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت ظاہر کر رہے ہیں، گستاخی کا سبب بن رہے ہیں، آپ ان سے رجوع فرما لیں۔ مگر جب سال ہر سال گزر گئے تو اس کے گزرنے کے بعد بھی جب رجوع نہ کیا گیا تو پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن نے ان پر فتویٰ صادر فرمایا۔ کسی بھی کلمہ گو کو کافر کہنا، اس کی شریعت میں کسی کو اجازت نہیں، یہاں تک کہ آپ ان کی غلطی کی نشاندہی کریں، بالتکرار انہیں سمجھائیں اور بالاصرار انہیں ان کی غلطی کا احساس پیدا کرائیں۔ اگر متعدد مقامات، متعدد مجالس، متعدد مباحث، متعدد گفتگو میں
اگر وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں تو پھر ان کے بارے میں صاحب الافتاء علماء کو فتویٰ دینا چاہیے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اہل سنت کے عالم دین ہیں۔ اگر دوران گفتگو سبقت لسانی سے بلا ارادہ یا بالارادہ کوئی ایسا جملہ ان کی زبان سے صادر ہوا تو اسے سوشل میڈیا پر اچھالنے کی بجائے آپ اسے بند کمرے میں بیٹھ کے حل کریں۔ ہمارے ملک میں بڑے مقتدر علماء موجود ہیں کہ جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو بٹھا کر ان سے بحث اور مباحثہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے اس موقف پر قائم رہیں تو پھر پبلک کو، عوام کو باخبر کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ موقف غلط ہے۔ اور اس کے حوالے سے بھی قرآن نے اور حدیث نے یہی کہا ہے کہ آپ ابلاغ کریں، اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے دلائل دیں، اور دوسرے کا موقف اگر غلط ہے تو اس کے بطلان کو ظاہر کرنے کے لیے آپ براہین پیش کریں۔ اور یہ سلسلہ کوئی آج نہیں، امت مسلمہ میں 1400 سال سے چل رہا ہے۔ موقعوں پر بے شمار فرقے معرض وجود میں آئے، بے شمار جماعتیں بنی، بے شمار گروہ بنے، ان کی بڑے بحث و تمہیز ہوئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو موقف ٹھیک تھا وہ باقی رہا، اور غلط اور فاسد موقف ختم ہوتے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی عزت و ناموس کے حوالے سے جو گفتگو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کی، ان کو سمجھانے کا حق اور انہیں توبہ اور رجوع کی تلقین کرنے کا حق اہل سنت کے علماء کو ہے۔ کیونکہ اگر دیگر مسالک کے لوگ اس میں کچھ کہیں گے، کچھ بولیں گے، کچھ مداخلت کریں گے تو اس سے ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کا ڈر ہے، فرقہ وارانہ جھگڑوں کا ڈر ہے، فرقہ وارانہ لڑائی کا خطرہ ہے۔ لہذا میں دیگر مسالک کے لوگوں کو یہ درخواست کروں گا کہ آپ اس معاملے میں اپنے آپ کو غیر جانبدار رکھیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے ہمارے ملک کی سلامتی، اس کے بقا اور استحکام وہ بڑا اہم موضوع ہے، بڑی اہم ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ اس میں مداخلت کریں گے تو آپ سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ اسی موضوع پر آپ گفتگو کرتے ہوئے کیوں نہیں احترام کرتے سیدنا ابو بکر صدیق کا، کیوں نہیں آپ احترام کرتے سیدنا عمر فاروق کا، کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اسلام پر بڑے احسانات ہیں، جنہوں نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ اسلام پر قربان کیا۔ کیا احادیث اور قرآن کے صفحات نہیں بھرے ہوئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بقا کے لیے، استحکام و ترقی کے لیے کیا قربانی نہیں دی، آپ نے کیا خدمت نہیں کی، کون سا ظلم اور جبر ہے جو آپ نے برداشت نہیں کیا؟ کیا قرآن اور احادیث اور تاریخ کے صفحات نہیں بھرے ہوئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی احیاء کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے کون سی قربانی ہے جو آپ نے نہیں دی؟ تو جب آپ باغ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے ان دو شخصیات کی عظمت، شان اور ان کی قدر کا خیال نہیں کرتے تو آپ لوگ آصف جلالی کی گرفت کریں گے تو اس ملک میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔
اس خانہ جنگی کے خطرے کو پیش رکھتے ہوئے میں اہل سنت کے علماء اور مشائخ سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنا فعال کردار ادا کریں، میدان میں نکلیں، کسی جگہ اکٹھے ہوں، اشرف آصف جلالی صاحب کو بلا لیں اور ان سے اس پر گفتگو کریں، اس پر ان سے بات کریں، اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ انہیں پیغام دے رہے ہیں کہ وہ رجوع کریں اور توبہ کریں، اور ایک گالم گلوچ کا سلسلہ جو جاری ہے اس کو فوری بند ہونا چاہیے۔ ان کو بلا کر بٹھا کر ان سے علماء بات کریں، سوشل میڈیا پر بات کرنے سے گریز کیا جائے، اجتناب کیا جائے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو نوجوان جس کو دین کے اصول و مبادئات کی خبر نہیں ہوتی، وہ مذہب اور دین کے قریب آنے کی بجائے انہی لڑائیوں کی وجہ سے مذہب سے دور ہوتا ہے، اور پھر اتنا دور ہوتا ہے کہ مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے ہم مذہبی لڑائیوں کو اس انداز میں آگے نہ بڑھائیں کہ جس سے الحاد کا راستہ کھلے، جس سے ملحدین کو اسلام کے خلاف، مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے۔ میں پھر بار دیگر دو باتوں کو پھر کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اشرف آصف جلالی صاحب اہل سنت کے ایک مقتدر عالم دین ہیں، ان پر تنقید، ان کی اہانت، ان پر گفتگو، ان پر سب و شتم، ان کو گالی گلوچ دینے سے پرہیز کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ اہل سنت کے علماء اور مشائخ کو آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کافی دن گزر گئے، بہت زیادہ انتشار پھیل چکا ہے، بڑے فساد کا ڈر اور خوف ہے، لہذا آپ میدان میں نکلیں اور اشرف آصف جلالی صاحب کو بتائیں کہ ان کا یہ موقف درست نہیں ہے۔ ان کے اس موقف میں اگر ارادتاً اہانت نہیں تو بلا ارادہ ان کے اس الفاظ سے اہانت ظاہر ہو رہی ہے، جس کو ہمارے مسلک کے علماء نے بالاتفاق، جسے سنا اور سننے کے بعد بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ اشرف آصف جلالی صاحب کو اس سے رجوع کر لینا چاہیے۔ آگے بڑھیں ہمارے علماء اور مشائخ اور ایک ایسا اکٹھ کر لیں، ایک ایسی میٹنگ بلا لیں، ایک ایسا اجلاس کر لیں کہ اس میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو بٹھا لیں، بٹھا کر ان سے گفتگو کریں اور انہیں بتائیں کہ آپ کا یہ موقف ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ یہ فساد اسی صورت میں ختم ہوگا اور یہ انتشار اسی صورت میں ختم ہوگا۔ لہذا دیگر مسالک کے احباب کو اس میں مداخلت سے پرہیز کرنا چاہیے اور اہل سنت کے علماء اور مشائخ کو متحرک ہو کر میدان میں آنا چاہیے اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ آپ کے اس موقف میں بال ارادہ نہ صحیح تو بلا ارادہ اہانت کا پہلو ہے، اور ہم تو عاشقان رسول ہیں، اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں۔ ہمارا تو مسلک عشق ہے۔ ہمیں تو اگر کسی نے سمجھایا اور بتایا کہ اس میں اہانت ہے تو ہم نے بلا تأمل اس سے رجوع کیا ہے۔ ہماری نظر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عزت، عظمت اور شرف سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے جو ان ہستیوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عظمتیں دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔